بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحاب نبی اللہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم القیامہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ صدق اللہ العظیم وعن النبی العظیم الکریم انہ قال العلماء ورثۃ الانبیاء صدق رسول اللہ العظیم الکریم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم صلاۃ تحب ترضا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ منبر رسول پہ تشریف فرما نہایت ہی عزت و احترام کے قابل حضرات علماء اہل سنت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی باندیوں، عزیز پیارے پیارے بچے اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت آپ پر حضور کے غلاموں کی طرف سے لاکھوں لاکھوں سلام محبت نظر ہو کہ آپ نے پرفتن دور میں جس طرح سے حضور کی امت کی رہنمائی فرمائی کہ یقیناً آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت حضور کی امت کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جو بزرگوں نے ان کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا، حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ کہا، وہ بلا شبہ شیخ الاسلام والمسلمین تھے۔ وہ یقیناً عالم ربانی تھے، وہ قطب زمانی تھے، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جن کے بارے میں ان کے ایک شاگرد اور خلیفہ نے حرمین طیبین کی زیارت کے بعد یہ کہا تھا، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ یہ مبلغ اسلام مولانا شاہ عبد العلیم کہ جن کے علم کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بیل بھگاتے یہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شفیق الرحمن حضرت مولانا الحافظ القاری صدیق محترم مولانا محمد صدیق صاحب قبلہ نعیمی علیہ الرحمۃ الرضوان کی اصالِ ثواب کی مجلس میں اس عاشق صادق کا ذکر ایسے اچانک کیوں چھیڑ دیا، آپ سوچتے ہوں گے۔ لیکن میں بتاؤں کہ یہ مولانا کی نسبت رضویت تھی، مولانا صدیق صاحب کی یہ صداقت اور مسلک کا یہ تسلط تھا، اعلیٰ حضرت کے تعلیمات سے ان کا یہ عشق تھا، اعلیٰ حضرت کے عشق سے ان کا عالم یہ تھا کہ ہمیشہ وہ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہم سے بھی کرتے تھے، اور مجلس علماء میں بھی بار بار یہ ذکر آتا تھا، اپنے بچوں سے بھی کرتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے دارالعلوم کی پیشانی پہ یہ بتانے کے لیے کہا کہ صدیق جو کچھ کر رہا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے عشق کے لیے کر رہا ہے۔ اس کی پیشانی پہ گنبد خضرا کے، گنبد اعلیٰ حضرت کے، گنبد رضا کے نقش کو ثبت کر کے اس نے کہا
کہ عالم کوئی بھی ہو وہ اپنے علم کے اعتبار سے ضرور کام کرتا ہے، لیکن وہ عالم جو اعلیٰ حضرت کے مشن پہ چلتا ہے وہی حقیقی معنوں میں عالم ہے، وہی حقیقی معنوں میں دین کا خادم ہے، وہی حقیقی معنوں میں صادق ہے، وہی حقیقی معنوں میں صدیق ہے، وہی حقیقی معنوں میں سچا ہے۔ آج 10 شوال المکرم 1447 ہجری ہے۔ 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں بریلی کی سرزمین پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ایسا چاند طلوع ہوتا ہے، ایک ایسی روشنی پھوٹتی ہے کہ چرخ سے لے کر کے مہر تک زمین کے گوشے گوشے میں اس نو مولود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علم سے ایک جگمگاہٹ، ایک نور کی صبح طلوع ہوتی ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو نہ پہنوں نے دیکھا اور اعلیٰ حضرت کو نہ جانے کتنی بعد صدی کو کوئی دیکھا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت وہ ہے جو رسول اللہ کی نشانیوں میں سے، معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ کیوں ہم ہر مجلس میں، مجلس علماء نیدرلینڈ ہو، مسجد خاصلان قادری ہو، مسجد طیبہ ہو، فیض الاسلام ہو، نور الاسلام ہو، کوئی بھی مسجد ہو، کیوں اعلیٰ حضرت کا نام یہ لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کی امت کے ایمان کی حفاظت کا حق ادا کر دیا، اور میدان عمل اور میدان حق و جہاد میں تنہا کھڑے ہو کر کے انہوں نے نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، نہ سامنے دیکھا، کسی طرف بھی نہیں دیکھا، دیکھا تو صرف گنبد خضرا کی طرف دیکھا، اور بواز بلند کہا کہ عشق کی جب یہ قوت پیدا ہوتی ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ اعلیٰ حضرت ہیں جو انہوں نے درس دیا، اگر ان کی تعلیم کا، ان کے عشق کا، ان کی محبت کا، ان کی تنظیم کا، ان کی تحریک کا، ان کی کتابوں کا، ان کی تصنیفات کا، ان کی محبت کا جائزہ لوگے تو صرف ایک مصرے میں انشاءاللہ ان کی تعلیم کا خلاصہ سمٹ جائے گا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب لوگ حق کو چھوڑ کر کے باطل کی طرف جا رہے تھے، جو عقیدے صحیحہ کو چھوڑ کر کے برٹش کے پھیلائے ہوئے فتنوں میں پھنس رہے تھے، جو قادیانیت کی جال میں پھنس رہے تھے، جو ہندوت ازم میں اپنے آپ کو ڈبو کر کے شرک کی آویزش سے ملوث ہو رہے تھے، جو دیوبندیت، وہابیت، نجدیت، سلفیت کے فتنوں میں مبتلا ہو رہے تھے، ایسے عالم میں بریلی کا تاجدار کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، ظالموں مت یہ سمجھنا کہ میں اکیلے ہوں، میں اگر اکیلے ہوں تو کیا ہوا، میرے پشت پر امیر حمزہ کی تلوار ہے، میرے بازو کے لیے ذوالفقار حیدری کی کاٹ ہے، اور میرے رہنمائی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و نصرت اور اللہ کا فضل ہے۔ اور بباغ دہل کہا، کل کی رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں شر نہ کریں۔ یہ آواز حق بریلی کی زمین سے جو گونجی تھی، نجد کے صحراؤں میں جب پہنچی، دیوبند کے جب قلعے میں پھٹی تو دیوبند کے قلعے میں شگاف آ گیا، اور نجد کے صحراؤں کے ان ڈاکوؤں میں ایک ہراس اور خوف پیدا ہوا۔ یہ کون اس صدی میں پیدا ہوا جو کھڑے ہو کر کے یہ ابو بکر صدیق کا نعرہ لگا رہا ہے، خلفائے راشدین کی محبت کا جام پھیلا رہا ہے، یہ شہید کربلا کی استقامت پہ کھڑے ہو کر کے محبت رسول میں ڈوب کر کے نہ اپنے خیال رکھتا ہے، نہ اپنے جان کا خیال رکھتا ہے، نہ اپنے مال کا خیال رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے میری عزت سے کھیلو تو کھیلو، میرے جان کو مارنا چاہے تو مار دو، لیکن احمد رضا کے ہوتے ہوئے میرے نبی کے دین پر میں فرق نہیں آنے دوں گا۔ میں وہی کہوں گا جو قرآن کا حکم ہے، میں وہی کہوں گا جو میرے آقا کا ارشاد ہے، جو خلفائے راشدین اور اہل بیت اعظام کا پیغام ہے۔ مولانا صدیق صاحب آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بیٹے نے، عزیز اسد مولوی حافظ محمود رضا نے اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی مشاورت اور ان کی معاونت سے آپ کی روح کو تحفہ پہنچنے کے لیے جو دن متعین کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا یوم ہے، یوم رضا اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک آپ کو اعلیٰ حضرت کا فیضان عطا فرمائے۔ دیکھیے عزیزو، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے،
ابھی ہمارے علماء نے جو بیان کیا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم لوگ تو بہت ہی ناتجربے کار کم عمر ہیں، نہ علم ہے نہ عمل ہے، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کو جو دیکھا ہے، حضور حافظ ملت کو دیکھا، سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھا، 12 سال تک مسلسل میں حضور قائد سنت کو ان کی آمد پر یہاں آتے ہوئے ان کو دیکھا، حضرت سید ملت مولانا سید سعادت علی صاحب کی زیارت ہوئی، ہمارے اکابر علماء حضور مفتی ملت سرمایہ اہل سنت مفتی عبدالواجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفکر اسلام علامہ عبدالقادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہی بڑے ہی قریبی ساتھی اور مجلس علماء کے صدر مولانا حافظ و قاری محمد عبدالرشید صاحب قادری نورانی، یہ اور بہت سارے علماء، اگر کسی کا نام چھوٹ جائے تو معاف کیجیے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آبادیاں تو ہوتی ہیں اور بستیاں تو بستی ہیں، لیکن جب کسی بستی سے کوئی عالم جدا ہوتا ہے تو جو یہ فرمایا گیا ہے کہ موت العالم موت العالم، وہ صرف تنہا نہیں جاتا ہے، ایک پوری بستی کو اجاڑ دیتا ہے۔ اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے جو خلا محسوس ہوتا ہے، فیض تو ان کا علم بھی باقی رہتا ہے اور بہت ساری شکلوں میں صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، لیکن جو بظاہر خلا نظر آتا ہے، کوئی اس کو عزیز مسعود محمود رضا سے پوچھے، مسعود سے پوچھے کہ وہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے کس قدر مطمئن ہوا کرتے تھے، جب باپ کا چہرہ جاتا ہے، عالم گھر سے چلا جاتا ہے، محلے سے چلا جاتا ہے، تو ایک اجاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ موت العالم موت العالم، عالم کا اس دنیا سے جانا ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نعیمی تھے، گلستان نعیمی صدر اللہ فاضل کے ایک بہت ہی مہکتے ہوئے پھول تھے، بڑے علم دوست عالم تھے، بڑے ہی ماکلک اور بڑے ہی سہل اور سادہ عالم دین تھے۔ میں نے کبھی بھی ان کو اس طرح سے نہیں دیکھا، بہت زیادہ زرق برق میں اپنی سادگی میں، لیکن اپنی سادگی میں انہوں نے علم کا ایک گلزار سجایا ہوا تھا، علم کا ایک ایسا وسعت اور پھیلاؤ رکھتے تھے کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت مولانا بہت ہی وسیع المطالعہ ہے۔ ان کی نظر حدیث پہ بھی تھی، ان کی نظر تفسیر پہ بھی تھی، ان کی نظر قرآن پہ بھی تھی، ان کی نظر فقہ پہ بھی تھی، اور چونکہ وہ کتاب کے کیڑا تھے، میرا یہ خیال ہے کہ انفرادی طور پر حضرت مولانا صدیق نعیمی صاحب کے پاس جتنی کتابیں ذاتی علماء میں ہیں شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ جب بھی وہ حج کرتے اور اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی، نہ جانے کتنی مرتبہ وہ گئے، وہ حاج الحرمین تھے، میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ وہ مدینہ طیبہ میں تھے، تو باہر نکلنا ہوا زیارت وغیرہ کے بعد تو کتب خانے ہی میں گئے۔ وہ کتاب کے کیڑے تھے اور اس قدر ان کا شوق تھا، مثلا کتاب بیروت سے چھپی، مصر سے چھپی، انڈیا سے چھپی، پاکستان سے چھپی، وہی کتاب ہے لیکن مختلف مطبوعوں سے چھپی، مولانا ہر مطبعے کی کتاب رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بخاری شریف نہ جانے کتنی مرتبہ چھپی ہوئی ہے اور نہ جانے کتنے اس کے ایڈیشن ہیں، اگر آپ تلاش کریں گے ان کے کتب خانے میں تو پرانا سے پرانا جو ہے مولانا کے کتب خانے میں بخاری شریف کا نسخہ ملے گا۔ وہ اتنے کتاب کے عاشق تھے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مخطوطات کو بھی رکھتے تھے، پرانی کتابوں کو بھی تھے۔ اشط اللمعات کو پہلی مرتبہ فارسی زبان میں بڑے ہی خستہ حالت میں میں نے ان کے پاس دیکھا۔ یہ ساری توانائی وہ علم پہ خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس علم دوستی کو قبول فرمائے، اور مجھے امید ہے جو علم سے محبت کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بچہ بار بار، چونکہ میں خود ایک ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، اس میں تھوڑا بہت مجھے تجربہ ہے، تو وہ بار بار مجھ سے گفتگو کرتے تھے، ہمارا مشہور ادارہ ہے کہ مولانا وہاں کیا نظام ہے، کیسے، کئی مرتبہ مجھے دعوت دی اپنی نسبت قائم کرنے کے لیے کہ اس میں ہماری رہنمائی کیجیے، تو ایک گنا تعلق تھا، وہ تجربہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ بہار کے اس علاقے میں مدینۃ الاسلام کے نام پر جو انہوں نے ادارہ قائم کیا ہے اس کا کام اچھی طرح سے ہوتا رہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک علم سے محبت کرنے والا
بہرحال اس کی کئی جہتیں ہوتی ہیں، اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے، میں کسی پہ نقص نہیں کرتا۔ آپ اگر علم دین کی محبت کرتے ہیں، ادارے کی تائید کرتے ہیں، مسجدوں کی تائید کرتے ہیں، تو آپ بھی علم دوست حضرات ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ وہ عالم کتنا اچھا عالم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بھی عالم ہو جائے۔ میں سب کی تحسین کرتا ہوں، آپ بھی کسی نہ کسی طرح سے محنت کرتے ہیں، لیکن مولانا صدیق صاحب کی یہ تمنا تھی کہ ان کا بیٹا محمود جو ہے وہ پڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری درسگاہوں میں، ہندوستان کی بہت اچھی معروف درسگاہ جہاں تعلیم و تربیت کا معتدل اچھا انتظام ہے، چوائس کر کے بہار بہت دور ہے، یو پی اعظم گڑھ بہت دوری ہے، لیکن پھر بھی یہاں نیدرلینڈز میں جو یہاں آسائش ہے، یہاں سے انہوں نے اپنے وطن بھیجا اور اس علاقے میں تعلیم کے لیے۔ اور مجھے امید ہے کہ عزیز اسد مولانا محمود رضا صاحب، میں خود رہا، میں جانتا ہوں کہ وہاں کی گرمی کیسی ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ جب برسات ہوتی ہے تو کیڑے مکوڑے کس طرح سے بدن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ جب ٹھنڈی ہوتی ہے وضو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اے طالبان علوم نبویہ، تم نے ان ساری مشقتوں کو اور ان مصیبتوں کو اس لیے برداشت کیا ہے، برداشت کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا چراغ جلتا رہے۔ یہ تمہاری تمنا ہمیشہ کامیاب رہے۔ یہ سارے علماء تمہارے لیے، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی آپ کو عالم بنائے، عالم بعمل بنائے، اور آپ کے والد بزرگوار کا جو خواب تھا اللہ تعالیٰ اسے شرمندہ تعبیر کرے۔ مولانا کی کن خوبیوں کو، اتنے وہ ماکلک اور اتنے ہی ملنسار ہسمکھ تھے، جب بھی بات ہوتی، جب بھی گفتگو کرتے ہنس کے کرتے، اور یقین جانیے کہ کبھی ادھر ادھر کی بات نہیں، میں کبھی کبھی بات کو کاٹنے کی کوشش کرتا، وہ پھر کتاب پہ لے آتے، یہ کتاب چھپی ہے، آپ آئے انڈیا سے کوئی نئی کتاب آئی ہے، وہاں سے کوئی نئی کتاب کوئی چھپی ہے، اور ہمیشہ وہ کتابوں ہی کی بات کرتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا عمل ان کو انشاءاللہ زندہ رکھے گا، ان کا کتب خانہ بھی ان کو زندہ رکھے گا، اور ان کا مدرسہ اور ادارہ بھی زندہ رکھے گا، اور ہماری سارے علماء کی یہ دعائیں بھی ہیں اور تائید ہیں کہ عزیز مسعود عزیزم، دیکھیے کوئی رسمی بات نہیں ہے، آج زمانہ جس نہج پہ چل رہا ہے، میں نے اس لیے جان بوجھ کر کے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا ہے کہ آج پورے طور پر نجدیت ننگی ہو گئی ہے، سلفیت جو ہے بے کپڑا کے ہو گئی ہے۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت اور ان سے پہلے بھی ہمارے علماء راسخین فرماتے رہے کہ یہ وہ جراثیم ہیں کہ جس قوم اور ملک میں یہ سلفیت آتی ہے، نجدیت آتی ہے، دیوبندیت آتی ہے، قادیانیت آتی ہے، وہاں ایمان کا اجاڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسی مسلک کو بڑی ہی محبت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے، جو جس منزل میں ہے، نمازی اپنے مقتدی ہونے کی حیثیت سے، امام اپنے امام ہونے کی حیثیت سے، جماعتی ممبر ہونے کی حیثیت سے، اور ممبران اور بستور اور ٹرسٹی بورڈ اپنے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے یہ عزم کریں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں انشاءاللہ سرخوری ملے گی تو صرف اسی بارگاہ سے نہ ملے گی، کسی کی تملق سے، کسی کی دریافت گوزی سے، کسی کی گدائی سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، ملے گا تو رسول اللہ ہی کی بارگاہ سے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی برکھا برسائے، اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے باپ کی میراث کو زندہ کرنے کے لیے سنیوں کی اس جماعت کو جو بلایا ہے، سب کی تائید اور سب کی محبت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ علم دین کی تحصیل میں، خدمت دین میں اخلاص کے ساتھ وہی کرنا جو لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جو سورہ لقمان میں موجود ہے، جو امام غزالی نے اپنے بیٹے کے لیے مخاطب کیا تھا، جو اعلیٰ حضرت نے امت محمدیہ کے لیے کہا تھا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، اور دیگر اکابرین اہل سنت جو علماء کو، عوام اہل سنت کو تعلیم دیتے رہے، اسی پہ چلو تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ السلام علیکم۔